بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا اور اس کی کچھ تفصیل یا ڈیٹیل جیسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اور آج ہم سورہ بقرہ کی شروعات کریں گے۔ سورہ الفاتحہ، سورہ فاتحہ، فاتحہ مین اوپننگ دا گیٹ، یعنی کھولنا دروازے کا، اور یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، اور یوں سمجھے کہ نماز کا دل بھی ہے، اور ہم ہر نماز میں اس کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، تو روزانہ 20 سے زیادہ مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب وہ ضروری نہیں کہ جو کل میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے یا اس کا ترجمہ آنے سے آپ کی ہر نماز میں جو ہے آپ کی ایسی ہی سوچ ہوگی۔ وہ انسان کی سٹرکچر اور اس کی مشینری اور اس کی جو سوچ ہے سائیکی ویسی بنائی گئی ہے کہ وہ ہر نماز میں اتنا زیادہ فوکس تو نہیں کر سکتا کہ وہ جو ہے نا سورہ فاتحہ جب پڑھے تو الحمدللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ والا ایک وہ سین اس کے ذہن میں ڈیولپ ہو کہ اس کے دل سے شکر نکلے، اس کے جو ہے نا یعنی وہ استغفار اور گناہوں پہ اس کی ندامی شروع ہو جائے ایک دم سے، اور اس کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسو امڑ آئے ہیں۔ تو یہ ہر نماز میں تو ممکن نہیں ہے۔ نماز کے اپنے اور بہت سارے فوائد ہیں، کسی دن ہم نماز پہ مکمل ایک وہ کریں گے، سیشن کریں گے کہ نماز جو ہے نا اس کے کیا فوائد ہیں، اور آج کل کے زمانے میں نماز کتنی اہم ہے۔ یعنی وہ اب عبادت تو ہے یہ اور اللہ کے لیے ہے، اور یہ 5 اوقات میں ہے، اور اپنے وقت پہ اس کو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کے آتی ہے، یہ آپ کی فوکس کو کس طرح بناتی ہے، یہ ایک پلاننگ ٹول کس طرح ہے، یہ ایک زبردست پلاننگ ٹول بھی ہے۔ اور اب کچھ لوگ اس پہ اعتراض کریں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا آپ کا کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، یا آفس میں کوئی اس طرح کام ہو جاتا ہے، یا گھر میں آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں، تو آپ جب بھی نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کا فوکس ایک بن جاتا ہے، اور وہ یعنی آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے، یا جو بڑا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست ایک ٹول ہے، ایکسرسائز بھی ہے، کوئی مانے نہ مانے، اب کوئی جھگڑے یا جو بھی کرے، یہ اگر آپ کو میں ابھی کہوں کہ کسی بھی آپ کے پاس کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے یا کوئی فیملی ممبر، اسے کہیں کہ سٹ اسٹینڈ اب 20 ٹائمز، زیادہ نہیں، نماز میں تو ہم 20+ ٹائمز یہ سٹ اسٹینڈ سجدے میں جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، تو یہ ایک فل ٹائم ایکسرسائز ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں، لیکن 5 ٹائمز پہ کر دی گئی ہے تو سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ادروائز اب ایٹ اے ٹائم آپ 20 ٹائمز سٹ اسٹینڈ کریں، مجھے یقین ہے کہ 100 میں سے جو ہے نا 80 لوگ وہ کہیں گے میں تو نہیں کر سکتا، اور اگر کریں گے بھی تو ان کا سانس پھولا ہوا ہوگا۔ تو یہ ایک ٹف ایکسرسائز بھی ہے، لیکن اس میں آپ کے سارے وجود کہ یہ اس طرح کا ایک وہ ہے ایکسرسائز ہے جسے آج ڈاکٹر بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک بہترین اور بیلنسڈ ایکسرسائز ہے، جس میں آپ کے سارے وجود کے حصے جو ہیں ان کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ اور سجدے میں تو سائنٹیفک اور بھی چیزیں وہ ہیں کہ یہ کس طرح سے جو آپ کماتا زمین پہ پڑتا ہے تو اس سے کیا کس قسم کے شعاعیں اور ریز اور وہ ہوتی ہیں۔ عبادت کا اس کا اپنا وہ ہے، عبادت میں تو پھر اس کی تو کوئی لمٹ نہیں، کوئی حدود نہیں، یعنی آپ ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، ایک سجدہ جو دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات، تو وہ اس پہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو اس کی عبادات کے حوالے سے ہیں، لیکن میں دنیاوی حوالے سے کچھ باتیں تو آتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب الف لام میم اس کا تو علماء بتاتے ہیں، اور تفاسیر میں بھی ہے کہ اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے، اور یہ حروف جو ہیں ان کا کوئی بھی مختلف لوگوں نے مختلف معنی اس کے نکال کے رکھے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ان کی حقیقی، جیسے کوئی بیٹھ کے ان کے معنی نکالنا چاہے تو الف سے اللہ، لام سے لا الہ الا اللہ، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو الف لام میم کہ کوئی بھی بیٹھ کے کیا مطلب بھی نکال، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی ان کے معنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ایبریویشن رکھی ہوئی ہیں، جس طرح ہے نا کہ مختلف یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، تو وہ جو ہے نا یہ ایبریویشن ان کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ بس یوں ہی پڑھیں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں جو قرآن شریف ہے اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک۔ اب یہ دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی کتاب کا لکھنے والا، کوئی بھی کتاب اٹھا، کوئی بھی دنیا کی کتاب اٹھا، وہ اس کا جو آتھر ہے، اس کا لکھنے والا جو ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ یہی کہے گا کہ اس میں تھوڑی بہت غلطی رہ گئی ہے جس کے لیے ہمیں آپ معاف کریں۔ یعنی میں خود یہ جو آپ سے ویلاگ کرتا ہوں تو مجھ سے یعنی میں کئی مرتبہ کہہ دیتا ہوں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ معافی کریں، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو کہیں پہ میرے الفاظ کے چناؤ میں کمی بیشی ہو جائے گی، کہیں پہ جو ہے نا
قرآن کے تلاوت میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ جو قرآن رک رک کر اور ان کو مشکل پیش آتی ہے اور وہ پھر بھی پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اسے پڑھیں تو ان کو بہت ثواب ملتا ہے۔ اب ایک تو قصدن ہوتا ہے کہ آپ قصدن قرآن شریف کو غلط، ایک ہوتا ہے کہ آپ سہون یا آپ بھول جاتے ہیں اور پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ آپ کے دل میں اتر جائے اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے تو یہ زبردست ایک نیکی کا کام ہے، اور اس سے جو ملے گا وہ آپ کی سوچ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک یعنی عربی میں کہتے ہیں ذالک یعنی وہ، ذالک کل کتاب ہو، یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن، ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، فی اس میں کوئی بھی شک نہیں، یعنی ایک ایسی کتاب جس میں جو لفظ لکھا ہے وہ اپنی جگہ ایک پرفیکشن ہے، ایک مکمل، یعنی اس میں کوئی شش پن چون چرا کچھ نہیں، وہ اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اب نہ اس کو آگے کر سکتے ہیں نہ اس کو پیچھے کر سکتے ہیں، وہ جہاں ہے وہاں وہ لفظ جو ہے وہ اپنے یعنی پرفیکشن تک پہنچ گیا ہے، ایک انتہا تک وہ پہنچ گیا ہے کہ وہ حق سچ روشنی ہے اور اپنی جگہ وہ صحیح فٹ ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ کسی انسان نے لکھی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن شریف یہ کسی انسان نے لکھی ہوتا ہے نا، اب ساری دنیا کے لوگ تو مسلمان نہیں، 8 ارب لوگوں میں 2 ارب بھی مسلمان نہیں، تقریباً 2 ارب سے کچھ کم مسلمان ہیں، 6 ارب تو ابھی لوگ مسلمان نہیں، تو وہ سوال تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ کتاب کسی انسان نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے یا کچھ بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے کچھ ساتھیوں نے مل کر لکھی ہے، ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یہ جو ورقہ بن نوفل اور اس طرح کے جو یہودی تھے تو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھا اور ادھر سے کچھ اسرائیلی جو روایات اور یہ ساری چیزیں تھیں جو علم تھا اسے انہوں نے اکٹھا کیا اور قرآن شریف بنا لیا۔ یہ سارا کچھ آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے، آپ کے جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں جو کہ یہودی یا کفار بناتے ہیں قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور آج کل تو انہوں نے بہت اپنا زور لگا رکھا ہے کہ کسی طرح سے ہم، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن ہے اور اس کو غلط نہیں ثابت کیا جاتا تب تک ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور اسے بھی بڑی بات بتا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن ہے اور اس کو غلط ثابت نہیں کیا جاتا تب تک ہم یہ جو 6 ارب نان مسلم یا کفار یا اور مذاہب سے جو لوگ ہیں، یہ 6 ارب یہ سارے کفار نہیں ہیں، اس میں مختلف مذہب ہندو ہیں، کوئی 1 ارب سے اوپر ہندو ہیں، اور پھر بدھسٹ ہیں، پھر اس میں کرسچن سب سے زیادہ ہیں، جیوز ہیں، تو یہ مختلف اور کچھ ایتھیسٹ اور یہ بھی ہیں جو کہ طرح سے کسی چیز کو مانتے بھی نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ 6 ارب لوگ یہ یعنی مسلم نان مسلم ہیں، یہ غیر مسلمان ہیں جسے غیر مسلم کہتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں تو یہ کویسچنز آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس قرآن شریف کو ہم غلط ثابت نہیں کر پائے تو ہمارے سارے لوگ کنورٹ ہو جائیں گے، یہ سب اسلام قبول کر لیں اور پھر جو ہے نا اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ تو وہ جتنا کوشش کرتے ہیں قرآن شریف کو غلط ثابت کرنے کے لیے اتنا وہ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ اب اگر روشنی ہے اور آپ ثابت کریں کہ یہ اندھیرا ہے اور وہ روشنی ہے، یعنی ادھر سے بھی لائٹ لگی، ادھر سے بھی لائٹ لگی، ٹارچ لگی، یہ لگے وہ لگے، اور ایک بندہ جو ہے نا زبردستی کہتا ہے کہ نہیں یہ اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، تو سب لوگ اس پہ ہنسیں گے۔ تو 1400 سال پہلے ایک کتاب، اتنی بڑی کتاب جس میں آسمانوں کا ذکر ہے، جس میں ستاروں کا، سیاروں کا، پہاڑوں کا، زمین کا کہ زمین کو ہم نے کیسے پھیلا دیا، پہاڑوں کا کہ پہاڑوں کو ہم نے زمین میں گاڑ دیا میخوں کی طرح، ہاں جیسے میخ تو زمین میں زمین ہل رہی تھی پھر اس پہ پہاڑ گاڑ دیا، اور واقعی پہاڑ کے اگر آپ اسٹرکچر دیکھیں جتنا اوپر نظر آتے ہیں اتنا یہ نیچے بھی ہے زمین میں، جیسے میخ لگے ہوئے ہیں، اور پودوں کا ذکر ہے، ہاں اور بارش کا ذکر ہے، اور ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہے نا چارہ اور سبزی، اور یہ تو یہ اتنے علوم سے بھرا ہوا ایک کتاب، ایک ضابطۂ حیات جس میں آپ کی سوشیالوجی ہے، آپ کی فزیولوجی ہے، آپ کی اناٹمی ہے، آپ کے میڈیسن ہے، آپ کا یعنی دنیا کی کا کوئی علم کی بات کریں تو وہ اس قرآن میں ہے۔ اور وہ پھر 1400 سال پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی وہ لیٹرڈ نہیں تھے، وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے، تو پہلے تو وہ یہ مانتے ہی نہیں کیسا ہوتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے پھر کیسے ہی ہے۔ اور ایک ایسا شخص، یہ اب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں نا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسند کیا اس کام کے لیے، تو وہ کسی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر سکتا تھا جو کہ تعلیم یافتہ ہوتا، یعنی اس وقت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم یافتہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم یافتہ تھے، تو وہ تو ان میں سے کسی کو لے لیتا نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر آتا تو وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سلیکٹ کیا اس پوزیشن کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ وہ یتیم بھی تھے، اس کا والد یعنی اس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے وفات ہو گیا، 1400 سال پہلے۔ یعنی اب ہم اپنے دادا پر دادا کا سوچتے ہیں نا،
تو کتنے غریب لوگ تھے, کیا ان کی کیا فیسلٹیز تھی, کیا ایجوکیشن تھی, مجھے بتائیں نا آپ کے پردادا کی کیا ایجوکیشن تھی, اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا تھا. ویسے ہی اب لوگ باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لاکھوں کروڑوں لوگوں میں پتہ نہیں کسی وہ جو نواب رہ چکے ہیں, شاید ان کے پاس وہ ہوں. باقی سب ادھر ادھر سے جھوٹ سچ کو اکٹھا کر کے وہ اپنے شجرے بنا کے, یہ سارے جو ہے نا, یہ تعلیم اور یہ کچھ نہیں تھی. تو اب نادر وغیرہ آ گئے ہیں کہ آپ کی جو رجسٹریشن کرتے ہیں اسپتال میں, آپ کا ڈیٹ آف برتھ وہ کرتے ہیں. پہلے تو بس اسکول آ جاتے تھے تو ماسٹر صاحب ڈیٹ آف برتھ وہ کرتے تھے, بتاتے تھے. والدین کو ماسٹر صاحب بتاتے ہوتے تھے کہ اس کا ڈیٹ آف برتھ یہ ہو گیا. اب جائیں نا اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ ڈیٹ آف برتھ کون, وہ اسکول لے کے آتے تھے, یہ تو اتنا اب سے بڑا ہو گیا, کتنے سال کا, کتنے 8 سال کا, کہتے ہیں اس کو چلو میں 4 سال کا یا 5 سال کا بنا دیتا ہوں, ادھر وہ لے. تو آپ نے جو ہے نا وہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا پھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون سا. تو بہرحال یہ 1400 سال پہلے پھر یعنی اس کا والد اس کے پیدا ہونے سے پہلے وفات ہو گیا. اس کی ماں 6 سال میں وفات ہو گئی. پھر اس کو جو ہے نا اس کا گرینڈ فادر, پھر انکل, یہ سب جو اس کو سپورٹ کرتے تھے وہ چلے گئے. تو اس کی ایک بہت عجیب سی ولنریبل لائف تھی. ولنریبل یعنی جس پہ ہر قسم کا حملہ ہو سکے. ایسا شخص جو ایسا کمزوری میں ہو یا اس کے حالات اتنے گڑبڑ ہوں کہ اس کو کوئی بھی ورغلا سکے, کوئی اس کو کمزور کر سکے کوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایسی پرورش کی کہ اگر وہ چاہتا تو اس کو ایجوکیٹڈ بھی کر, لیکن نہیں. یہی تو معجزہ ہے قرآن کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ وحی آتی تھی. جبرائیل علیہ السلام کبھی انسانوں کی شکل میں بھی آ جائے تو وہ جب وحی آتی تھی تو وہ پھر اس کے وہ قرآن کے کاتب تھے, وہ پھر لکھتے تھے, وہ پھر پتھروں پہ لکھتے تھے, پھر کھال پہ لکھتے تھے, پھر چھال پہ لکھتے تھے, پتوں پہ لکھتے تھے. یعنی ان کو جو چیز میسر ہوتی تھی اس پہ قرآن کو لکھیں, اور وہ زبانی یاد بھی کریں. قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی کہ واحد یہ ایسی کتاب ہے جو آپ اس کو آپ حفظ کر سکتے ہیں زبان. جب آپ نان مسلم کو, غیر مسلم کو آپ بتاتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں حفاظ ہیں اور ایک ایک ملک میں لاکھوں حفاظ ہیں, تو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ فل یہ کتاب کیسے. تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بس اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے قرآن کا کہ یہ یاد ہو جائے. تو اسی وقت سے تو اس لیے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. میں نے بتایا نا کہ بائبل ایک پروٹیسٹنٹ یعنی ان کا ایک فرقہ ہے جیسے پروٹیسٹنٹ جس کے جو وہ بڑے تھے مارٹن لوتر نے وہ کوئی 1482-83 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1546 تک میں اس کا وفات ہوا کچھ اس طرح. اس دوران میں اس نے جب دیکھا کہ عیسائیت یعنی وہ پڑھا بھی اس میں تھا, عیسائیوں کے مدرسے میں پڑھا تھا. اس کے والدین بہت سخت مزاج تھے تو اسکول سے پھر چلا گیا. اس نے چرچ جوائن کیا اور پھر چرچ میں رہا. اور اس پہ ایک تفصیل سے ہم ایک علیحدہ پروگرام انشاءاللہ کریں گے کہ مارٹن لوتھر, کیونکہ اس وقت جو اسلام کی حالت ہے معذرت کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بہت, جو ملا پارٹی نے جو حالات خراب کر لیے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا یہ کوئی 1300 سمتنگ میں یورپ میں بلیک ڈیتھ کے نام سے ایک بیماری آئی. اور وہ جو ہے نا وہ بیماری آتی تھی, آپ کا سارا جسم جو ہے نا وہ آپ کا اسکن جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں, چمڑا, آپ کی جلد جو ہے وہ کالی ہو جاتی تھی, جل جاتی تھی. آپ کے جو وینز ہیں, رگیں, وہ پھول جاتی تھیں اور دانے نکل آتے تھے اور وہ پھٹ جاتے تھے. اور پھر جو ہے نا انسان جو ہے نا دنوں میں وہ اس کا ڈیتھ ہو جاتا تھا. اور پھر اتنی ڈیتھ سے آدھا یورپ تقریباً 40 سے 60% یورپ اس بیماری سے مر گیا. وہ لاشیں یوں پڑی ہوتی تھی گلیوں میں, روڈوں پر بدبو جا رہی ہوتی تھی. تو وہ پھر اس وقت کا جو ملا تھا اس نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا. ملا کہیں یا اس کو پریسٹ کہیں یا اس کو پیسٹر کہیں یا اس کو جو بھی کہیں, کیونکہ ہماری زبان میں تو وہ آپ اس کو ملا ہی کہیں گے. وہ ان کے جو چرچ میں تھا تو کلرجی مین کہیں, تو وہ جو کلرجی مین تھا جو ملا تھا, اور ان کا پوپ جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے تو عیسائیوں کا جو بڑا ہے وہ پوپ ہے, وہ روم میں ہوتا ہے. چھوٹا سا شہر ہے, چھوٹا سا, بلکہ انہوں نے ملک بنا دیا ہے. اتنی سی جگہ ہے کہ وہ کچھ چند ایکڑ میں ہوگی, ٹھیک ہے. روم کے اندر ہی ہے. انہوں نے اس کو ویٹیکن سٹی, اس میں پوپ بیٹھتا ہے تو اس کی حکومت ہوتی ہے. تو جب کیتھولک رومن امپائر تھی, یعنی یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں مارٹن لوتھر کی, تو وہ جو ہے نا اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا, پوپ سے بغاوت کا اعلان کر دیا, چرچ سے بغاوت کا اعلان کر دیا. اس نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے. تو کیا ہو رہا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو, وہ جو لوگ مرتے تھے نا اور وہ بالکل تباہی ہر جگہ. تو ان کے چرچ نے یا سائنگوگ یا چرچ جو بھی تھے, پریسٹ نے, ملا نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا یہ اللہ کا عذاب آیا, یہ اللہ کا عذاب آیا اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی. گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہو, اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ آئیں اور جو بھی پریسٹ بیٹھا ہوا ہے, وہ گرجے کا جو امام ہے یا ملا ہے, وہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس آ کر کنفیشن کریں, یعنی اسے بتائیں میرے سے یہ گناہ ہو. پھر وہ آپ کے گناہ کی نوعیت دیکھے گا اور پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے. تو وہ لوگ آتے تھے کیونکہ وہ ہر ایک موت سے ڈرتا تھا کہ مجھے بلیک ڈیتھ پکڑنا لے. حالانکہ اس وقت وہ نمونیا بھی ہو گیا تھا تو وہ بھی بہت خطرناک. تو وہ جیسے وہ کووڈ نہیں ہو گیا اس طرح ساری دنیا میں پھیل گیا تھا, اسی طرح کے یہ بیماری تو ہر ایک, اور اب یقین کریں آدھے سے زیادہ یورپ وہ مر گیا تھا.
تو وہ آتے تھے اپنا گناہ بتاتے تھے اور پھر وہ جو ہے نا ان کو وہ پریسٹ ان کا ملا کہتا تھا کہ بھائی آپ کی اتنا خرچہ ہوتا ہے یہ آپ دے دیں تو آپ کی گناہ معاف. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دے دیتے تھے, نہیں ہیں تو پھر کہیں سے قرضہ لیتے کچھ کرتے لیکن ان کو وہ پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے آج کل کچھ پیر ملا ہیں وہ کر کے وہ پورے جو ہے نا 1 لاکھ کی مجھ میں کچھ چف چف کر کے وہ کر دیتے ہیں اور بیچتے ہیں. ان کے پاس آپ دیکھیں جو گاڑیاں ہیں بلکہ اب تو ہوائی جہاز شاید خریدنے والے ہیں اور جو جائیدادیں انہوں نے لے لی ہیں. اور یہ جو کیونکہ قرآن کو تو سمجھتے نہیں ہیں, نماز پڑھتے ہیں ترجمہ نہیں آتا ہے, خدا اور رسول کو جانتے نہیں ہیں. تو میں ایک مرتبہ گیا 2011 کا وہ تھا, تو ایک گاؤں میں گیا سیلاب آیا ہوا تھا تو وہاں پہ سارے گھر اس میں ڈوبے ہوئے تھے اور گھر کے آتے ہیں لکڑیوں سے کوئی اس طرح کی چیزیں کچھ بنائی ہوئی تھی جسے ہم سپر کہتے ہیں یا جھونپڑی نما ٹائپ کی کوئی چیز تھی, عجیب سے گھر تھے. بکریاں بھی باندھی ہوئی ہوتی تھیں, وہ جس چرپائی پہ سوتے تھے اسی کے ساتھ بکری کو اور اس کے اندر آپ جاتے تو عجیب سے ایک سمیل ہوتا تھا. یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جانور کون سا ہے, اگر آپ آنکھیں بند کریں تو جانور اور انسان کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بو کس کی ہے, جانور سے آ رہی ہے یا انسان. اس طرح عجیب سے ایک وہ گاؤں تھا, کوئی 300 سے اوپر گھر تھا. تو وہ جو ہے نا سارے بچے اکٹھے ہو گئے گاؤں کے. میں نے ان کو کہا یہ بچوں کو اس طرح ادھر سارے آدھے پانی میں کھڑے تھے, آدھے کسی نے کوئی چیزیں پہنی تھی کسی نے نہیں پہنی تھی, صرف وہ اسی پانی میں نہاتے بھی تھے فلڈ واٹر. تو میں نے ادھر کیا مردوں کو ایک سائڈ پہ کیا, وہ بچوں سے بات چیت کی. تو یعنی میں آپ کو لیول بتاتا ہوں کہ کیا ہے. پھر ادھر تو کافی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ ہندو ہیں, جہاں پہ سندھ میں بہت عجیب عجیب سے فرقے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا بچوں سے کہ کافی لمبی بات میں مختصر بتا دیتا ہوں. اس میں میں نے ویڈیو بھی ایک اپلوڈ کی تھی فیس بک پہ, بھی میں وہ فیس بک زیادہ نہیں ہوگا. تو اس میں نے کہا کہ قائد اعظم کون ہے, تو وہ نہیں بتا سک رہے قائد اعظم. تو ایک بچہ تھا وہ بہت تیز مجھے لگ رہا تھا, اس نے ہاتھ اٹھایا آخر. میں نے کہا بھائی بولو کیا, تو اس نے کہا کہ قائد اعظم پیسہ بناتا ہے. اور گاڈ سے قائد اعظم پیسہ بنا, یعنی وہ نوٹ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہوتی ہے. تو اس نے کہا, تو پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا کہ ہمارے پیغمبر کا نام, تو ایک خاموشی چھا گئی. اور بچے یعنی آپ یوں سمجھے کہ 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال تک کے بچے تھے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوتی تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوتا کہ آتھرڈ بائی محمد. یہ ادیب کون ہے, ادیب جو ہے لکھنے والا وہ محمد ہے. کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں اور اتنی موٹی کتاب لکھوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا نام نہ لکھوں. اچھا, اور یعنی اس کتاب میں بی بی مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زیادہ ہے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی فیملی ممبر کا نام نہیں ہے, یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اس کو سپورٹ کیا, جس نے لائف میں, یعنی اگر کسی نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا تو حضرت خدیجہ نے سپورٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا نام نہیں. حضرت عائشہ جو اس کی چہیتی وائف تھی اس کا نام نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کا بہترین دوست تھا اس کا نام نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس کے بارے میں یعنی کہتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہے تو وہ حضرت عمر ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کو میں نے کسی نہ کسی طرح سے کمپنسیٹ کیا, یعنی ان کے کوئی نہ کوئی مطالبات تو یعنی وہ راضی کیا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ راضی کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حیا کا فکر تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سب سے پہلے مسلمان بچے, اور وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے, اور وہ ان کی ذہانت کے قصے مشہور. اور اسی طرح اس کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کس کا نام, اور کس کا نام نہ, قرآن میں کسی کا نام نہیں ہے. قرآن شریف اگر تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے یا اس کے ساتھ ہی لکھتے, اور جو لکھتے وہ ورقہ بن نوفل کہتے کہ میرا نام تو بیچ میں ڈالو نا. وہ ایک عورت کا نام ہے قرآن شریف میں, وہ مریم علیہ السلام کا نام ہے اس میں. یعنی آپ دیکھیں نا 500-600 سال پہلے کی ایک خاتون لڑکی عورت, اس کا ہے نا وہ نام ہے. تو قرآن شریف ایک معجزہ ہے, اور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ کسی انسان نے لکھا. تو اگر انسان نے نہیں لکھا تو پھر کدھر سے, زمین سے تو اگ نہیں آیا, کسی نے تخم ڈالا ہو پھر زمین سے اگلے دن قرآن شریف زمین سے نکلا ہے, اور وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ بغل میں دبا کے لے گیا. نہیں, 23 سال کے عرصے سے آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حفاظت میں لیا, اس کا ایک لفظ کوئی تبدیل نہیں. اور روزانہ سائنس سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن شریف نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا.
جسے آج تک کل تک وہ غلط سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، وہ جو ہے نا وہ قرآن سے کائنات پھیل رہی ہے. ابھی تک وہ کہہ رہے تھے کائنات سے اٹھ رہی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے جو کہ متقی ہیں. ہدایت ہے جو کہ یہ نہیں کہا کہ یہ ہدایت ہے صرف مسلمانوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے اس کی کیا یعنی خصوصیات ہیں، اس کی کیا قدرت ہیں، کیا طاقت ہے اس کے پاس. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، جب اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے. ہاں، اور نہ قرآن کا ترجمہ ان کو آتا ہے، نہ نماز کا ترجمہ آتا ہے. تو ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی. اب متقی کون ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں متقی کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کانٹے ایک راستے سے جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے خاردار کانٹے کے پودے ہوں اور آپ اپنے آپ کو کپڑوں کو بچا کے جائیں، تو یہ جو ہے متقی لوگ ہیں. جو زندگی کے جو گناہ ہیں، جو زندگی کے جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے جو لوگ جاتے ہیں، یہ متقی ہیں. اب دیکھ لیں ہم کتنے متقی ہیں. تو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں اور ایسے مانتے ہیں جیسے ماننے کہا گیا. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب یعنی متقی ہیں. اور پھر غیب پہ، غیب کیا ہے؟ nobody can see، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ہماری جو آنکھیں ہیں، یہ دو آنکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ والی مشین ڈالی نہیں ہے جسے وہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. اس میں وہ والی مشین بھی نہیں ڈالی جسے ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں. اس میں وہ والی جو چپ ہے یا جو پروگرامنگ ہے وہ نہیں ڈالی جسے ہم جنات کو دیکھ سکیں. ہم صرف 3 ڈائمینشنل جو چیز ہوتی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. 2 ڈائمینشنل کو شاید ہم نہیں دیکھ سکتے. اب 2 ڈائمینشن کیا ہے؟ 2 ڈائمینشن کو سمجھنے کے لیے پورا ایک لیکچر چاہیے. یہاں جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ 3 ڈائمینشن. اور پھر کائنات میں سائنسدان کہتے ہیں کہ 4 ڈائمینشن بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، وہ 10 11 تک جا رہے ہیں. اور وہ ڈائمینشن جو ہیں وہ ہمارے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، ہم صرف 3 ڈائمینشن دیکھ سکتے ہیں. تو بالغیب کیا ہے؟ یہ سارا غائب ہے. 3 ڈائمینشنل کے علاوہ سب کچھ ہم سے، یہاں فرشتے ہیں، یہاں اس طرف فرشتہ، اس طرف فرشتہ، ہو سکتا ہے ہمارے اندر فرشتے ہوں، ہمارے باہر فرشتہ، ٹھیک ہے نا. وہ جنات ہیں، وہ ہمارے اندر فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو کہ آپ کے دل میں وہ خون میں جنات اتر جاتے، نہیں دیکھ سکتے. غائب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ بلسانی وتصدیق بالقلب. یعنی غیب پہ آسمان، جنت، دوزخ، یہ لائف آفٹر ڈیتھ یعنی موت کے بعد کی زندگی، آخرت، ہاں، یہ سب پہ ایمان لانا. قیامت، یہ کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد نبی سے نکلے جنت البقیع کی طرف، وہ قبرستان جو ہے، تو صحابہ بھی ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بھائی. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کن کو میرے بھائی؟ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. کہتے نہیں، آپ تو میرے دوست ہو، صاحب ہو، کمپینین ہو. میرے بھائی تو ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھے مانتے ہوں گے، جنہوں نے مجھے سنا نہیں ہوگا لیکن وہ جو میری حدیث ہے ان کو مانتے ہوں گے اور ان پہ عمل کرتے ہیں. تو وہ میرے بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک زبردست دعا میرے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کے جو پچھلے گناہ ہیں، جو اب ہیں، جو بات سارے معاف کرنے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئی کہ وہ لپکتے ہیں اور حضور اور مسکراتی رہیں اور یوں سمجھے کہ وہ خوشی سے ہنسی کہہ کے بہت خوش تھے. تو جب وہ تھوڑا ماحول وہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بی بی عائشہ کو کہ آپ کو پتہ ہے میں ہر نماز کے بعد یہ جو دعا کے لیے کیا ہے اپنی امت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنے فکر مند تھے اور ہم کتنے فکر مند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں جو اس نے ہمارے لیے ایک دین کو پسند کیا. ہم کتنے فکر مند ہیں. وہ ہر نماز میں ہمارے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت ہے. تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور وہ قائم کرتے ہیں نمازوں کو، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو دیا. اب نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پہ ہم نے کافی بات کر لی، اور اب خرچ پہ ہے تو خرچ پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. اور
خرچ کا یہ ہے کہ پھر وہیں پہ ہم جائیں گے کہ انما الاعمال بالنیات، ہو کہ عمل کا دار مدار نیت، خرچ اور نیت، یعنی جتنی بھی عبادات ہیں اور نیت ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو کہ وہ کارنر سٹون جیسے کہتے ہیں نا، کہ جتنے بھی اعمال آپ کے ہیں زندگی میں وہ جو ہے نا نیت کے ساتھ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ہاں، لیکن ان کی نیت کیا ہے یہ بہت ضروری ہے. اور ان کی قربانی کتنی ہے، دو چیزیں، نیت اور قربانی، یہ خرچ کے ساتھ. یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس وہ کروڑوں کا مالک ہے، اب اس کے پاس ایک حاجت مند آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے یا 50,000 چاہیے جو ہے، اور وہ اس کو دے دیتا ہے. بڑی بات ہے بھائی 1,00,000 روپے دینا. اب ایک بندہ ہے اس کے پاس 1,00,000 روپے اور اس کے پاس کوئی حاجت مند آ جاتا ہے، اس کا بھائی بہن 1,00,000 میں سے وہ 50,000 مانگتا ہے اور وہ اس کو دے دے، اتنی بڑی اپنا آدھا اس میں سرمایہ دے دے. ایک بندہ ہے اس کے پاس سارے 10,000 روپے ہیں اور وہ 10,000 کے 10,000 دے دیتا ہے اپنے دوست کو یا کسی جو مشکل میں. یہ اتنی بڑی بات ہے. اچھا اب اس سے بھی اوپر ایک بندہ ہے جس کے پاس جس نے 5,000 کا قرض لیا ہوا آ رہا ہے اور اس کا کوئی جاننے والا اس راستے میں پکڑ کے کہتا ہے کہ یار، اور آنکھوں سے آنسو بھی جاریاں، اور وہ کہتے ہیں مریض میرا جو ہے نا وہ اسٹریچر پہ پڑا، وہ اپنے 5,000 جیب سے قرضے والے اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے. اب آپ بتاؤ ان سب میں سب سے زیادہ جو ہے نا ثواب کس سے زیادہ ملے، 1,00,000 جس نے دیے یا 50,000 جس نے دیے یا 5,000 جس نے. اب اس لیے وہ کہتے ہیں کہ گنے نہیں جائیں گے تولے جائیں گے. یعنی جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو گنے نہیں جائیں گے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایلن مسک ہیں یا بل گیٹ ہیں یا یعنی دنیا کے ارب پتی ہیں تو آپ جو ہے نا وہ آپ جنت میں جائیں گے بیکاز آف یور چیریٹی، نے اتنا مال خرچ کیا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی آپ کی نیت اور آپ کی قربانی، یہ دو چیزیں جو ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور پھر لوگ آتے گئے فوج در فوج، یعنی بہت زیادہ لوگ مسلمان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے مدینہ، اور ایک گروہ آیا، قبیلہ آیا اور سارا قبیلہ مسلمان. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو نہ جسم پر کپڑے، نہ پاؤں میں جوتیاں، بہت غریب لوگ، کلمہ پڑھ لیا. اب وہ بہت فکر مند، اس نے صحابہ سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ان کی مدد کے لیے کوئی آپ کوئی چیز بھی لے کے آ سکتے ہیں آج. اب سب بیٹھے رہے، کوئی اٹھ گیا. اب ایک انصار صحابی وہ اٹھا، بہت غریب، وہ گھر کا سارا سامان باندھ کے لے کے آ گیا اور وہ مسجد میں جو ہے نا سب سے پہلے اس نے اپنا جو گٹڑی تھی یا جو بھی تھا اپنا، اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر سے سارا سامان اکٹھا کر. جب وہ صحابہ نے دیکھا تو پھر نہ آؤ تھا اور نہ تھا، سب بھاگیا. وہ اس انصاری کو پہچانتے تھے، جانتے کہ کتنا غریب. اور پھر کچھ ہی منٹوں میں مسجد نبوی کا صحن جو ہے نا وہ بھر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو. تقسیم سامان غریبوں میں تقسیم کریں، کیا ملے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ایک کم از کم جو جنتی ہوگا اس کو اس دنیا کے 10 گنا ملے گا. بس اتنا بتا جاتے جاتے. جزاکم اللہ خیرن کثیر. بس ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. یہ قرآن کی تفسیر کو آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ والسلام.